ویلکم ان ہیلتھ سیزیو نروس سسٹم اعصابی نظام کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پہلے 2 لیکچرز کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کو پہلے لازمی سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اعصابی نظام کے تمام حصوں کی صحیح سے سمجھ آ جائے۔ اس لیکچر کا پہلا ٹاپک ہے اسپائنل کارڈ۔ اسپائنل کارڈ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر مکمل ہوتی ہے، یہ بات جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسپائنل کارڈ انسانی دماغ کے سب سے نچلے اور آخری حصہ جس کا نام میڈلا اوبلیگینڈا ہے، وہاں سے شروع ہو کر ریڑھ کے ستون کے درمیان سے گزرتی ہوئی انسانی ریڑھ کی ہڈی کا سب سے پہلے اور دوسرے موہرے، کون سا موہرا ہے؟ سیکرم، اس کے درمیان ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اسپائنل کارڈ انسانی دماغ کا آخری حصہ میڈلا اوبلیگینڈا سے شروع ہوتی ہے اور پھر ریڑھ کے ستون یعنی کہ ریڑھ کے جو موہرے ہیں ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی آخری موہرے جس کا نام سیکرم ہے، وہاں پر جا کر مکمل ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 45 سینٹی میٹر یا پھر 18 انچ ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد بھی 3 جھلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم اسپائنل کارڈز کی مننجیز کہتے ہیں، جو کہ اسپائنل کارڈ کی حفاظت کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ان جھلیوں کے ارد گرد بھی دماغ کی طرح سیریبرو اسپائنل فلوئڈ موجود ہوتا ہے جو نازک اعصاب کی حفاظت کرتا ہے۔ اسپائنل کارڈ گردن اور کمر کے نچلے موہرے یعنی کہ سروائکل اور تھریسک اور اس کے بعد لمبر پر چوڑی ہوتی ہیں، لیکن ان مقامات سے بہت زیادہ اعصابی شاخیں بھی نکلتی ہیں۔ ہڑا مغز میں 2 قسم کا مادہ ہوتا ہے، باہر کی طرف سفید رنگت کا یعنی کہ وائٹ میٹر اور اندر کی طرف میں خاکی رنگت کا مادہ یعنی کہ گرے میٹر پایا جاتا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک باریک سی نالی ہوتی ہے جس میں خاص کر ایک رطوبت موجود ہوتی ہے جو کہ پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام بھی کرتی ہے۔ اسپائنل کارڈ کے درج ذیل افعال ہیں۔ پہلے نمبر پر جسم کے تمام حصوں اور دماغ کے درمیان روابط کو قائم رکھنا، اور دوسرے نمبر پر ریفلیکس سیکشن یعنی کہ انسانی جسمانی حرکات کو محفوظ رکھنا اور حرکات کے قابل بنانا۔ اس تصویر میں آپ واضح طور پر اسپائنل کارڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی جسم کے کس حصے سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ بائیں طرف والی انسانی تصویر کو دیکھیں تو آپ واضح طور پر پیلے رنگ کی لائن میں یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسپائنل کارڈ کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر مکمل ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں دائیں طرف والی تصویر میں، اس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ انسانی دماغ کے سب سے نچلے حصے سے شروع ہو کر پھر اس کے بعد سروائکل بونز، تھریسک بونز، لمبر بونز اور سیکرل بون پر جا کر یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ پیریفرل نروس سسٹم، یہ اعصابی نظام کا پیریفرل یعنی کہ چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سینٹرل نروس سسٹم کے باہر موجود ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں اعصابی فائبرز یعنی کہ اعصابی ریشوں یا پھر اعصابی دھاگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ اسپائنل کارڈز کو بازوؤں، ہاتھوں، ٹانگوں اور پاؤں سے منسلک کرتا ہے۔ پیریفرل نروس سسٹم میں 2 قسم کے اعصاب ہوتے ہیں، پہلے نمبر پر موٹر نروس اور دوسرے نمبر پر سینسری نروس۔ موٹر نروس کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ موٹر نروس یا پھر موٹر اعصاب کے ذریعے سینٹرل نروس سسٹم سے پیغامات پٹھوں یعنی کہ عضلات اور غدودوں کو پہنچائے جاتے ہیں، جس کے پیش نظر عضلات سکڑ کر
حرکت کرنے کا موجب بنتے ہیں، اور غدود کیا کام کرتے ہیں؟ غدود پھر حسب ضرورت یعنی کہ سیکریشن یا پھر رطوبت خارج کرتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں سینسری نروز کا۔ سینسری اعصاب جسم میں موجود سینسری ریسیپٹر سے پیغامات وصول کر کے سینٹرل نروس سسٹم کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں، جس سے انسانی جسم، جلد، عضلات اور اندرونی اعضاء کے حالات سے آگاہ رہا جا سکتا ہے۔ سینسری سومیٹک نروس سسٹم، اس میں 12 جوڑے دماغی اعصاب یعنی کہ کرینیل نروز اور 31 جوڑے اسپائنل اعصاب یعنی کہ اسپائنل نروز کے ہوتے ہیں۔ دماغ سے براہ راست دماغی اعصاب یعنی کہ کرینیل نروز نکلتی ہیں، جو دماغ سے پیغامات لے کر آتی ہیں اور دماغ کی طرف پیغامات لے کر جاتی ہیں۔ اسپائنل اعصاب اسپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں، جو اسپائنل کارڈ سے پیغامات لے کر جاتی ہیں اور اسپائنل کارڈ کی طرف پیغامات لے کر آتی ہیں۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں سینسیشن یعنی کہ حساسیت۔ پیریفرل سینسری نروز لہروں کو دماغ کے حصے سیریبرل کارٹیکس حساسیت کے حصے سے پہنچاتی ہیں، جو کہ درج ذیل ہے۔ پہلے نمبر پر ٹچ یعنی کہ چھونا، دوسرے نمبر پر پین درد کا ہونا، تیسرے نمبر پر ایچنگ یعنی کہ کھجلی یا پھر خارش کا ہونا، تیسرے نمبر پر ٹمپریچر یعنی کہ درجہ حرارت، اور اس کے بعد گرم یعنی کہ وارم، اور آخری ہے سرد یعنی کہ کولڈ۔ ان تمام طرح کی کنڈیشن کے اندر جو احساسیت ہوتی ہے وہ پیچھے سے کون کنٹرول کرتا ہے؟ پیریفرل سینسری نروز۔ کرینیل نروز انسانی دماغ سے نکلنے والی اعصابی شاخیں، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس میں ہم تمام کرینیل نروز کے نام، یہ کہاں پر پائی جاتی ہیں، کیا کام کرتی ہیں، ان سب کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ دماغ سے نکلنے والی اعصابی شاخیں درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر اولفیکٹری نرو، یہ سونگھنے کی نرو ہے، یعنی کہ اس کو ہم نرو آف اسمیل کہتے ہیں۔ آپ کے سونگھنے کی تمام طرح کی ایکٹیویٹیز اس اعصاب کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپٹک نرو، یہ دیکھنے کی نرو ہے، اس کو ہم نرو آف سائٹ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اوکلو موٹر نرو، یہ آنکھ کے زیادہ تر بیرونی اور آئرس کے عضلات کی نرو ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ٹروکلیئر نرو، یہ موٹر نرو ہے، یہ آنکھ کے ایک عضو یعنی کہ ایکسٹرنل اوبلیک کی نرو ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ٹریگمینل، یہ سب سے بڑی کرینیل نرو ہوتی ہے۔ یہ 3 بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک شاخ سر، دوسری چہرے اور تیسری منہ کی جھلی۔ اس کے علاوہ ناک اور سائنس اور دانتوں کے عصب میں واقع ہوتی ہے۔ ایک موٹر برانچ نکل کر چبانے والے عضلات جن کو ہم مسلز آف میسٹیکیشن کہتے ہیں اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تمام کرینیل نروز کو آپ اس تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی دماغ میں کس حصے میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو انسانی دماغ کے اندر جو پیلے رنگ میں مواد نظر آ رہا ہے وہ اصل میں نرو کو دکھایا گیا ہے۔ ان تمام نروز کے نام اور ان کی مقام یہ کہاں پر پائی جاتی ہیں آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ چھٹی کرینیل نرو ہے ایبڈیوسنس، اور یہ موٹر نرو ہے۔ یہ آنکھ کے آئی بال کے ایک لیٹرل ریکٹس کی عصب ہے۔ یہ آنکھ کے اندر جو آپ کو دائرہ نظر آتا ہے جس کا رنگ کالا یا پھر براؤن ہوتا ہے، اس کے یہ لیٹرل ریکٹس کے اندر پائی جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے
फेशियल नर्व, जो कि एक मोटर नर्व है। ये चेहरे के तासरात और सर की जिल्द यानी कि स्काल्प की असब है। 8वें नंबर पर है ऑडिटरी और एकॉस्टिक नर्व, जो कि सेंसरी नर्व है। ये सुनने की असब है। इसके 2 हिस्से होते हैं। 9वें नंबर पर है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। इसमें मोटर और सेंसरी दोनों तरह के रेशे पाए जाते हैं। ये गले यानी कि फेरिंक्स के इज़लात के सिकुड़ने के लिए मोटर यानी कि हरकत का काम करती है। थूक के गदूद यानी कि जिनको हम पैरोटिक ग्लैंड्स कहते हैं, इनके लिए ये सिक्रीटो मोटर और ज़बान के पिछले हिस्से और तालू के लिए ये सेंसरी नर्व है। 10वीं नर्व है वेगस नर्व। ये भी मोटर और सेंसरी नर्व है, जो कि फेफड़ों और जिगर, मैदा, लबलबा, छोटी बड़ी आंत से मुतल्लिका है। 11वें नंबर पर है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक फेरिंक्स की तरफ जाती हुई वेगस से मिल जाती है और दूसरी ये मोटर नर्व है, जो कि स्टर्नोमेस्टॉइड और ट्रेपीजियस इज़लात की तरफ चली जाती है। अगर आपने इज़लात वाला यूनिट अच्छे से याद किया है तो अब आपको यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी कि स्टर्नोमेस्टॉइड और ट्रेपीजियस इज़लात कौन से होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ये हमने दूसरे यूनिट के अंदर इज़लात वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। 12वें नंबर पर है हाइपोग्लॉसियल नर्व, जिसको हम मोटर नर्व भी कहते हैं। ये नर्व इंसानी ज़बान से मुतल्लिका है। ज़बान का तमाम तरह का कंट्रोल इस नर्व के ज़िम्मे में होता है।